میں بہت شرافت سے تمہیں سمجھا رہا ہوں ماہم، تم رشتے سے انکار نہیں کرو گی۔ شادی میں ہر صورت تم سے ہی کروں گا۔ اگر تم نے انکار کیا تب بھی شادی مجھ سے ہی ہوگی، لیکن تمہیں اس انکار کی سزا ملے گی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر تم شرافت سے مان گئی تو پھر میری ساری محبت تمہارے لیے ہوگی۔ جہانزیب نے بامشکل موقع دیکھ کر ماہم سے کچن میں بات کی تھی جب وہ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جہانزیب کی بے باک نظروں کو وہ کب سے نوٹس کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی بابی کا بھائی تھا، اس لیے اپنی بابی کے سامنے وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ اس کے بھائی کی شکایت کرتی۔ کب سے اس کے ضد معنی جملوں کو نظر انداز کر رہی تھی، لیکن جو بات اب اس نے کہی تھی، ماہم کا تو جیسے سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ دیکھیں، آپ باہر جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ بے حد ڈری سہمی ہوئی ہچکچاتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ جا رہا ہوں باہر، لیکن بات میری یاد رکھنا۔ وہ سب سے نظریں بچھاتا ہوا باورچی خانے تک آیا تھا اور اپنی بات کہنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ سفید لباس میں لپٹی ماہم آنسو بہا رہی تھی۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت کبھی اسے اس دوراہے پر بھی لا کر کھڑا کر دے گی۔ چائے جل جل کر خشک ہو چکی تھی۔ ماہم سسکیوں سے رو رہی تھی۔ جب اس کی بابی مہرین کچن میں آئی، اس نے ایک نظر ماہم کو دیکھا جو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم سم آنسو بہا رہی تھی، اور سامنے برنر پر چائے جل جل کر ختم ہو چکی تھی۔ اندھی ہو گئی ہو تم، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ساری چائے جلا دی۔ ارے باہر مہمان بیٹھے ہیں، کس دنیا میں گم رہتی ہو تم؟ مہرین کی باتیں سن کر ماہم بری طرح ڈر گئی تھی۔ بابی، وہ کیا میں؟ ارے تمہارا بھائی کیا حرام کے پیسے کماتا ہے؟ ایک تو ویسے ہی تم منحوس ہو، اپنا گھر تک نہیں بسا سکی، واپس بھائی کے گھر آ گئی ہو، اوپر سے یہاں مظلومیت کی چادر اوڑھے سب کے سامنے یوں ظاہر کرتی ہو جیسے تمہارے اوپر پتہ نہیں ہم کتنے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ دبے دبے لہجے میں مہرین اسے دمکا رہی تھی، برا بلا کہہ رہی تھی، پھر کہنے لگی، جلدی سے پتیلی دھو کر اس پہ قہوہ رکھو۔ توبہ ہے، کوئی کام نہیں ہوتا اس نکمی لڑکی سے۔ اس کی شادی کر کے میں تو شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، لیکن کہاں، میری قسمت میں تو شاید سکون ہے ہی نہیں۔ کلموئی کہیں کی پھر سے میرے گھر واپس آ گئی، ہمیشہ یہاں پر میرے سر پر ناچنے کے لیے۔ برا بلا کہہ کر مہرین کچن سے واپس جا چکی تھی۔ مہرین کے چھوٹے دیور کی شادی تھی جو کافی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی جہانزیب اتفاق میں لندن سے واپس آیا تھا۔ پھر والدین سے خبر ملی کہ بہن کے دیور کی شادی ہے، اس لیے شادی اٹینڈ کرنے دوسرے شہر جانا پڑا، کیونکہ جہانزیب کے والدین کہنے لگے کہ ٹھنڈ بہت ہے اور ہم شادی نہیں اٹینڈ کر سکتے، کیونکہ شادی اسلام آباد میں تھی۔ جنوری کی یک بستہ ٹھنڈ میں اس کے والدین اسلام آباد میں شادی دیکھنے سے قاصر تھے، کیونکہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے۔ جہانزیب جب مہرین کے گھر پہنچا تو مہرین تو حیران رہ گئی، کیونکہ جہانزیب نے اپنی آمد کی خبر بہن کو نہیں دی تھی اور والدین کو منع کر دیا تھا کہ مہرین کو کچھ نہ بتائیں، اور اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مہرین کی تو آنکھیں نم ہو گئی تھی، پورے 8 سال بعد اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک کہ مہرین کی شادی پر بھی وہ نہیں آ پایا تھا۔ پہلے پڑھائی تعلیم مکمل کر کے چکر میں اس کے بعد اچھی نوکری کے لگ جانے کی وجہ سے جہانزیب کا بہنوئی حماد بھی اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ واٹ اے سرپرائز جہانزیب، اگر تم بتاتے تو ہم تمہیں کراچی ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے آتے۔ وہ کہنے لگا، نہیں کوئی بات نہیں، میں آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن میں کافی تھک چکا ہوں کیونکہ لندن سے واپسی کل ہی میری ہوئی ہے اور آج مجھے شادی پر آنا پڑا۔ میں نے سوچا چلو میں بھی اسلام آباد کا ہلہ گلا دیکھ لوں گا۔ حماد کہنے لگا، کیوں نہیں؟ پھر مہرین سے کہنے لگا، گیسٹ روم میں تم اپنے بھائی کو ٹھہرا دو۔ پھر جہانزیب سے کہنے لگا، تمہیں کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دینا۔ وہ کہنے لگا، فی الحال تو میں شاور لوں گا اور اس کے بعد ایک گرم چائے کی پیالی پیوں گا، اس کے بعد سونا پسند کروں گا۔ آپ سے رات کو ہی ملاقات ہوگی، پھر مل کر ہلہ گلا لگائیں گے۔ حماد ہنسنے لگا۔ مہرین نے جہانزیب کو گیسٹ روم میں ملازم کے ساتھ بھیج دیا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ جہانزیب نے شاور لیا۔ جیسے ہی باہر آیا، ابھی اس نے صرف پینٹ پہنی تھی اور بنیان پہن رکھی تھی، شرٹ ابھی پہننے والا تھا۔
جب ذرا سا دروازہ ناک ہوا، یس کون، اندر آ جائیں، جہانزیب کو لگا کہ کوئی ملازم ہوگا، لیکن اندر آنے والی لڑکی کو دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ سفید لباس میں سر پہ دوپٹہ لیے وہ کوئی ابصرہ سی لگ رہی تھی، بالکل مومی گڑیا جیسی، سفید و دودیال رنگت، اس پر کنچے جیسی براؤن آنکھیں۔ جہانزیب کو بنا شرٹ کے دیکھ کر وہ ہچکچائی تھی۔ جہانزیب تو نظریں پلٹنا بھول گیا تھا، حالانکہ مغربی حسن اس نے کافی دیکھ رکھا تھا، لیکن مشرقی حسن کا یہ رنگ پہلی بار آنکھوں نے دیکھا تھا۔ سادگی میں بھی اپنے حسن کی عام مثال تھی وہ لڑکی، لیکن افسوس کہ ملازمہ تھی۔ جہانزیب نے ٹھنڈی سانس بھری، مام سے کہنے لگا کہ سامنے ٹیبل پہ رکھ دو۔ مام چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر آئی، چائے سامنے ٹیبل پر رکھ کے جیسے ہی واپس کے لیے پلٹنے لگی تو جہانزیب کہنے لگا، بات سنو لڑکی۔ جہانزیب کی پکار پر ماہم کو رکنا پڑا۔ جی کہیے، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی۔ تب تک جہانزیب اپنی شرٹ کا ایک بٹن توڑ چکا تھا۔ دیکھو میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، ذرا یہ لگا دو۔ یہ سن کر ماہم نے اسبات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سوئی دھاگا لے کر آئی تھی۔ بٹن اس نے اوپر کا توڑا تھا اور اس کی شرٹ کا بٹن لگانے لگی، اور وہ بڑے غور سے اس لڑکی کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا، جیسے خدا نے بڑی وسعت سے بنایا تھا۔ ملازمہ بھی تھی تو اس کے دل کی رانی بن گئی تھی۔ ایک ہی نظر میں محبت کا ہو جانا، جہانزیب کو کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن ماہم کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ واقعی وہ پہلی نظر میں اس کا اسیر ہو چکا ہے۔ ماہم بٹن لگا کر جا چکی تھی اور جہانزیب کو لگ رہا تھا جیسے کہ ماہم کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ بیڈ پہ دراز ہوا تھا، نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی، چائے ٹیبل پر پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آیا اور دیکھا تو سب لوگ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ مہرین کے ساس سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ 2 بھائی ہی تھے، لیکن شادی پر آنے والے مہمان بہت زیادہ تھے، اس لیے مہرین کی پھپھو ساس ان کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر جب جہانزیب بیٹھا تو سب سے اس کا تعارف مہرین نے ہی کروایا تھا۔ لڑکیاں تو اسے دیکھتے ہی اس پر لٹو ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ سفید لباس والی لڑکی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ جہانزیب کی نظر اسی لڑکی پر تھی۔ کھانا لگانے کے بعد وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ سب نے کھانا کھایا، پھر ہلا گلا کرتے رہے، جس پر جہانزیب بھی پیش رہا تھا۔ وہ لڑکی کبھی سب کو جوس سرو کرواتی گئی، کبھی چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے جہانزیب نے جان بوجھ کر اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیوں کو ٹچ کیا تھا، جیسے کوئی مخملی کپڑا ہو۔ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ جہانزیب پل پر اس کی محبت میں مبتلا ہونے لگا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ لڑکی کسی ملازمہ کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس گھر کی بیٹی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ملازموں سے بدتر سلوک ہو رہا تھا، کیونکہ مہرین یہ میری اکلوتی بہن ہے اور ہماری لاڈلی بہن ہے، تم نے اسی کی کسی بات کو ٹالنا نہیں ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی مہرین دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب حماد کمرے میں داخل ہوا، مہرین نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ ماہم اس کے ساتھ تھی۔ شرارت بھری مسکراہٹیں اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ مہرین حیران تھی کہ کمرے میں آخر حماد ماہم کو کیوں لے کر آیا ہے۔ حماد نے ماہم کو اپنے بیڈ پر مہرین کے بالکل سامنے بٹھایا تھا، پھر اس سے کہنے لگا کہ میرے والدین زندہ نہیں ہیں اور میری بہن میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ماہم کی کتنی اہمیت تھی یہ تو مہرین اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ اندر ہی اندر اسے حماد کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ آج شادی کی رات تھی، ارمانوں بھری رات تھی، اور وہ اپنی بہن کو سامنے بٹھا کر مہرین کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کی بہن اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ عرسیت کی رات تو اسے یہ بتانا چاہیے تھا کہ مہرین اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال پہلی ہی رات مہرین کے دل پر ایک گڑھا سا بن چکی تھی۔ ماہم اسے کبھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن حماد جس قدر ماہم کو اہمیت دیتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مہرین کو اپنا رویہ ماہم کے ساتھ بہت اچھا رکھنا پڑا۔ شادی کو چند دن گزرے تھے، حالانکہ حماد نے کہا تھا کہ 15 دن ملازمین ہی تمہاری خدمت کریں گے، لیکن ماہم کی فرمائش پر مہرین کو تیسرے دن ہی کچن میں کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ بابی کے ہاتھ کی بریانی کھاؤں گی۔
مہرین دن بدن ماہم سے چڑ کھانے لگی تھی، کیونکہ حماد کے علاوہ اس کا چھوٹا بھائی عباس بھی ماہم پر جان چھڑکتا تھا۔ دونوں بھائیوں کی جیسے جان بستی تھی اپنی چھوٹی بہن میں۔ وہ دونوں بھائیوں سے کافی چھوٹی تھی، ماں باپ کا پیار تو زیادہ نہیں ملا تھا، لیکن بھائیوں نے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا تھا، اس لیے مہرین سے وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اپنے گھر میں وہ بھی عیش کرتی آئی تھی، لیکن یہاں آ کر نند کی فرمائش پر جب کچھ پکانا پڑتا تو بہت برا لگتا تھا۔ اس لیے پیار اور محبت سے حماد کے دماغ میں یہ ڈالنا شروع کیا کہ لڑکیوں کی شادی کم عمری میں ہی کر دینی چاہیے، اچھے رشتے کم عمری میں ہی آتے ہیں۔ حماد ان باتوں سے زیادہ واقف نہیں تھا، پھر جس طرح سے مہرین ماں کی طرح ماہم کا خیال رکھ رہی تھی، اس کے خلوص پر شک نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے رشتے کی ذمہ داری بھی مہرین پر ڈال دی۔ مہرین نے پہلے رشتے پر ہی حامی بڑھ لی، نہ زیادہ چھان بین کرنے دی، نہ ہی زیادہ طے کی، اور ماہم کی شادی کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ اس نے جب اپنے دونوں بھائیوں کو بے حد خوش دیکھا تو اپنے آنسو چھپا نہیں سکی تھی۔ وہ تو اسے خوشی سے مبارکباد کے طور پر مٹھائی کھلانے آئے تھے، مگر ماہم کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کے دونوں بھائی اسے سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے ماہم، تم تو ہماری جان ہو، رو کیوں رہی ہو؟ مگر ماہم روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی مجھے ابھی پڑھنا تھا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ یہ پڑوس والی شیزا کی بڑی بہن آپ نے نہیں دیکھی؟ ارے اس کی عمر تو 25 سال ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک وہ پڑھائی کر رہی ہے، شادی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کیا تم بھابھی کے آتے ہی اپنے بھائیوں پر بوجھ بن گئی ہو، جب وہ اس عمر میں تمہیں بیاہ رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر بڑا بھائی تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن عباس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے تھے، مگر دونوں نے ہی اسے سمجھایا بجھایا تھا کہ دیکھو گڑیا، جتنا اچھا رشتہ ہمیں ملا ہے وہ لڑکا تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور اچھے رشتے تو اسی عمر میں ہی ملتے ہیں، اس کے بعد تو پھر وہی ملتے ہیں جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ یوں وہ اسے سمجھا بجھا کر رخصت کر چکے تھے۔ ماہم دلہن بن کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، ذہن میں ہزاروں خواب سجائے کہ اب میرا شوہر آئے گا، اور جس طرح وہ چھپ چھپ کر فلموں میں دیکھا کرتی تھی، شوہر آ کر رومانٹک باتیں کرے گا، محبت نچھاور کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ماہم کے شوہر نے اس پر ایک کڑی نگاہ ڈالی تھی اور آ کر بیڈ پر لمبی تان کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی سے بڑے ہوئے بوٹ اس کے منہ کے سامنے رکھے تھے۔ جیسے ہی اس کے گندے جوتوں سے گن کھا کر ماہم تھوڑی پیچھے کھسک گئی تو یہ بات اس کے شوہر کو جیسے انا پر وار جیسی لگی تھی۔ کہنے لگا، کیوں، میں کوئی اچھوت ہوں جو پیچھے کھسک رہی ہو؟ بتاؤ، کیا تمہیں میرا یوں تمہارے پاس آ کر لیٹنا برا لگ رہا ہے؟ وہ اس کی کلائی زور سے مروڑ چکا تھا اور کانچ کی چوڑیاں بیڈ پر گر چکی تھیں۔ وہ سہم کر رونے لگی جب غصے سے اس کا شوہر بولا کہ جوتے اتارو میرے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جوتے اتارے تھے۔ موزوں کی بدبو تو اسے بکائی لینے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ بس سہم کر جوتے اتار کر ایک جانب کو لگ چکی تھی۔ وہ دلہن بنی تھی کہ جب وہ کہنے لگا کہ جاؤ جا کر میرے لیے کڑک سی چائے بنا کر لاؤ، اور چینی کم ڈالنا، مجھے زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے۔ یوں اس کی پہلی رات کچھ اس انداز میں گزری تھی کہ وہ اس کے بعد کبھی سکون سے سو نہیں پائی تھی، بلکہ راتیں اس کے روتے ہوئے گزرنے لگی تھیں۔ شادی کو کچھ زیادہ عرصہ بھی نہیں بیتا تھا جب ماہم پر ایسا الزام لگا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ لیکن یہ راز بعد میں کھلا کہ ماہم کو 18 کا مرض ہے۔ شروع کے 3 مہینے بعد اس کا بچہ ضائع ہو چکا تھا، اسی وجہ سے شوہر نے بھی طلاق دے دی۔ یہ بیماری تو جیسے ماہم کے لیے بہت بڑی اذیت بن چکی تھی۔ سب اسے منحوس کہنے لگے کہ اپنے بچوں کو کھا گئی۔ 6 مہینے بعد ہی اسے طلاق ہو چکی تھی۔ واپس اپنے بھائی کے گھر آ گئی، لیکن اس بار بھائیوں کا رویہ بہت مختلف تھا۔ سمجھتے تھے کہ شاید ماہم کا کوئی اچھوت کی بیماری ہے۔ اس وقت اتفاق تھا کہ مہرین امید سے تھی۔ مہرین تو اس کے سائے سے بھی پیچھے رہتی تھی کہ کہیں اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچے، اور حماد ان دونوں مہرین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اپنی بہن کو اپنی بیوی کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پکی ہوئی چیز مہرین کو نہیں کھلانے دیتا تھا۔
ماہم جو محبت اور لاڈ پیار سے پلی تھی روتی رہ جاتی تھی، لیکن دونوں بھائی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ مہرین کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ ماہم کا بڑا دل چاہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو گود میں لے کر، لیکن حماد نے سختی سے منع کر دیا کہ اپنا سایہ بھی میرے بیٹے پر نہ ڈالنا۔ دیکھو مہرین، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ بات تھوڑی کڑوی ہوگی، لیکن تم جانتی ہو نا، تمہیں یہ بیماری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی عورتوں کو ڈائن کہا جاتا ہے جو اپنے بچے بھی کھا جاتے ہیں اور اپنے ساتھ منسلک باقی رشتوں کے بچوں کو بھی کچھ اس طرح سے نحوست پھیلاتی ہیں کہ وہ زندہ نہیں بچ پاتے۔ تمہیں اگر سچ میں اپنے بھائی اور اس کی اولاد سے محبت ہے تو آئندہ کے بعد میرے بچے کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ماہم بھی جانتی تھی کہ اس نے یہ الفاظ اپنے دل پر کس طرح برداشت کیے تھے۔ وہ بھائی جو اس کی آنکھ سے نکلنے والے ایک آنسو پر تڑپ جاتے تھے، اب اس سے اس انداز میں بات کر رہے تھے۔ وہ گھٹ گھٹ کر کمرے میں بیٹھ کر بس روتے ہی رہتی تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر جتنی ٹھنڈ مہرین کے کلیجے میں پڑتی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ گھر کی ساری روک تھام مہرین کے ہاتھ میں آ چکی تھی، اس لیے ماہم ملازمہ سی بن کے رہ گئی تھی۔ یہاں تک کہ چھوٹے بھائی کی شادی پر بھی ملازمہ کی طرح گھر کے کام کر رہی تھی۔ جہاں زیب کی تیکھی نظریں خود پہ محسوس کر کے وہ اس سے کترانے لگی۔ شادی کے فنکشن پر بھی سب کو نئے کپڑے لے کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ملازمین کو بھی، لیکن ماہم کے پاس پہننے کے لیے نیا جوڑا نہیں تھا۔ وہ انہی پرانے کپڑوں میں تھی۔ اس نے بارات کے ساتھ جانا تھا، نہ مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنا تھا کہ کہیں اس کا سایہ اس کی نئی بھابھی پر نہ پڑ جائے۔ لوگوں سے اتنا اپنے آپ کو منحوس سنا تھا کہ ماہم کو بھی لگتا تھا کہ وہ منحوس ہے، اس لیے چپ چاپ گھر کے کاموں میں خود کو الجھائے رکھتی تھی۔ اسے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے تک کی اجازت نہ تھی۔ وہ بھائی جو کل تک اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے آج اسے اچھوت سمجھتے تھے، اور ان کے دماغ میں یہ ساری باتیں ڈالنے والی مہرین تھی۔ ایک چپ تھی جو ماہم نے اپنی زبان پر لگا لی تھی۔ جانتی تھی کہ ساری زندگی اس کی یوں ہی گزر جائے گی، لیکن جہاں زیب نے آ کر تو جیسے اس کی زندگی میں ہلچل مچا کے رکھ دی تھی۔ وجہ شاید یہ بھی تھی کہ آج سے پہلے کسی مرد نے مہرین کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر سے نکلتی بہت کم تھی، اور جب بھی جاتی تھی مکمل پردے میں ہوتی تھی۔ یوں بار بار وراثتی نظروں سے دیکھے جانا ماہم کے اندر تو ایک عجیب ہی طوفان مچا چکا تھا۔ وہ جتنا اس شخص سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے قریب آتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ ماہم کو خوف آ رہا تھا کہ اگر مہرین بھابھی کو پتہ چل گیا کہ ان کا یہ لاڈلا بھائی بار بار اس کے پاس آ کر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو نہ جانے وہ اس کا کیا حال کرے گی۔ وہ تو اچھوت تھی، اگر اس کے بھائی پر کوئی مصیبت بھی آ جاتی تو گناہ گار یقیناً اسی کو ہی ٹھہرایا جانا تھا۔ اگلے ہی روز سے ڈھولک شروع ہو چکی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگ گیا تھا، اور ماہم کا کام بھی بڑھ چکا تھا۔ رات کے 1 بجے تک ہلا گلا ہوتا رہا۔ کسی کو جوس، کسی کو پانی، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا تو یہ سب اس کی ذمہ داری تھی۔ اور آج صبح سے اسے بخار تھا، کھانسی بھی بہت آ رہی تھی، لیکن اس کی پرواہ کسے تھی، اس لیے اپنے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد مہرین نے اسے دوپہر کے کھانے کا بڑا سا مینو بتایا تھا۔ دیکھو، کھانا تم تیار کرنا، مہمانوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، باقی ملازمین صفائی کا کام کریں گے۔ مہرین اسے سب کچھ بتا کر جا چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، لیکن بخار کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جہاں زیب اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ وہ بری طرح سے نروس ہوئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ماتھے پر بر ڈالے پوچھا۔ بس یوں ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کے کھانسنے کی آواز آئی، اس لیے اندر آ گیا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی پر بہت ترس آیا تھا جو دن رات ایک ٹانگ پر کھڑی سب کی خدمت کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاں زیب نے جرأت کی اپنے ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی پہ رکھی، وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پل لگا تھا جہاں زیب سمجھ گیا تھا کہ اسے بخار ہے۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، ہٹ جائے گا،
کوئی نئی بات نہیں ہے، جہاں زیب کہنے لگا۔ میرے لیے تو نئی بات ہے، ہمارے ہاں ملازمین کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھا جاتا ہے۔ محترمہ چلیں، یار میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ لیکن ماہم کئی قدم پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، بہت شکریہ، اپنے احسانات اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیجیے گا، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ بڑے غصے سے یہ کہتی ہوئی چھری سے تیزی سے پیاز کاٹنے لگی۔ اتنا سارا کھانا آپ اکیلے بنا رہی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے؟ جہانزیب نے بڑے بڑے ٹیبل کو دیکھا تھا جس پر مختلف چیزیں بڑی پڑی تھیں، جو سب کی سب ماہم کو بنانی تھی۔ دیکھیں، آپ یہاں سے جائیں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ میرا خیال سے آپ نے مہرین کو نہیں بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، ورنہ یقیناً میری بہن آپ کا بہت خیال رکھتی۔ ہو سکتا ہے آپ کو 2 دن کی چھٹی دے دیتی۔ اپنے گھر جا کے آرام کر لیجئے، آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، اور اتنے ملازمین ہیں، وہ کھانا بنا لیں گے، نہیں بھی بنایا تو بازار سے آ جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس نازک سی لڑکی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، بڑی دل گرفتگی سے اس نے کہا تھا، پیاز کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہی تھی۔ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، لیکن ایک ملازمہ کی طرح۔